على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہر ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے دین کے 5 اہم ضروری شعبوں پر بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرما دے، آپ سب بھی کامیاب ہو جائیں، میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بات کہنے کی اور صحیح طریقے سے بتانے کی، سمجھانے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ ہفتے معاملات پر بیان تھا۔ اسلامی معاملات میں سے ایک اہم مالی معاملہ گفٹ کا معاملہ ہے، ہدیے اور تحفے کا لین دین کا معاملہ ہے، جس کی کچھ باتیں گزشتہ ہفتے پیش کی گئی۔ اب جس شعبے کی باری آتی ہے وہ ہے شعبہ معاشرت، لیکن وقت کے تقاضے کی وجہ سے شعبہ معاشرت کو مؤخر کر کے آخری شعبہ اخلاقیات پر، اور شعبہ اخلاقیات میں سے ایک اخلاق اور ایک خلق شرم و حیا پر آج بات کرنے کی اور آج بات کرنے کا ارادہ ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خلق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑوے ہیں۔ حیا جسے ہم عام زبان میں شرم کہتے ہیں، اصل لفظ ہے شرم، جسے شرم کہا جاتا ہے، شرم و حیا۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں جڑوے ہیں۔ جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی۔ ایمان ہو اور حیا نہ ہو تو وہ ایمان نہیں۔ حیا کسی کے اندر ہے تو یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے جو حیا کو اپنائے گا اس کے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور جو حیا سے دور ہوگا، بے حیا ہوگا، وہ ایمان سے دور ہوگا اور بے ایمان ہوگا۔ جس فرد میں، جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے محلے گلی کوچوں میں اور جس سوسائٹی کے بازار میں حیا ہوگی تو خیر ہوگی، اور جو سوسائٹی اور جس سوسائٹی اور معاشرے کے گلی بازار، اس کے محلے اور اس کے گھر اور اس کے خاندان
حیا سے خالی ہوں گے تو خیر سے خالی ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان الحیا لا یاتی الا بخیر، کہ حیا خیر ہی لاتی ہے، حیا خیر ہی لاتی ہے، حیا کہیں ناکامی نہیں لاتی، حیا سے کوئی تکلیف اور کوئی بے برکتی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ جہاں حیا ہوگی وہاں خیریت رہے گی۔ ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اہم صفت، اہم خلق شرم و حیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں اور ان کی ذات میں ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا ہے۔ آپ اتنا شرماتے تھے کہ اتنا ایک دلہن اور ایک کنواری لڑکی بھی نہیں شرماتی جتنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر شرم و حیا تھی۔ آپ نے پھر تربیت بھی اسی طریقے سے کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا پورا معاشرہ شرم و حیا والا تھا۔ معاشرے کے ہر فرد میں، ہر خاندان میں، محلے میں، سوسائٹی میں، صحابہ کے بازار میں شرم و حیا تھی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے گھروں میں بے حیائی پیدا ہو چکی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ مسلمانوں کی سوسائٹی میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کی زندگی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زندگی سے حیا جاتی ہے اور بے حیائی آتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون اڑ جاتا ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جو حیا کا دشمن ہوگا وہ حقیقت میں اسلام کا دشمن ہوگا، ایمان کا دشمن ہوگا، اہل ایمان کا دشمن ہوگا، ایمانی اور اسلامی زندگی کا دشمن ہوگا، گھروں کے سکون کا دشمن ہوگا۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں حیا رخصت ہو جاتی ہے، حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں سکون نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے کا ایک فرد اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ تو کیا شرماتا ہے، ہر موقع پہ شرم آتی ہے تجھے، شرم مت کیا کر، حیا مت کیا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ، اسے چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں نے خطبے میں جو حدیث کا ٹکڑا پڑھا، الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی، یہ آیت آج یہ پوری کائنات اس آیت کی تفسیر بنی ہوئی ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کی زندگی میں، ایمان والوں کی سوسائٹی میں، ان کے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، وہ سن لیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہمارے گھروں کی ٹیویاں دیکھ لو، آج ملٹی میڈیا موبائل دیکھ لو، آج ہمارا بازار دیکھ لو، آج ہمارے تہوار دیکھ لو، ہمارے شادی بیاہ دیکھ لو، پوری کائنات اس آیت کی تفسیر بنی ہوئی ہے۔ اور جس سوسائٹی میں بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، شرم و حیا کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے،
اور شرم و حیا کو ترقی کی علامت سمجھا جانے لگتا ہے تو وہ سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، اس سوسائٹی کا خاندان برباد ہو جاتا ہے، خاندان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹا باپ کا نہیں رہتا، بیٹی ماں کی نہیں رہتی۔ جس سوسائٹی میں، جس گھر میں بیٹے کو روکا ٹوکا نہیں جاتا، بے حیائی کے کاموں پر، بے حیائی کی پارٹیوں پر بچی ماں کو جانے دیتی ہے۔ یونیورسٹی میں، کالج میں اگر کوئی پارٹی ہے، بچی نے اجازت چاہی، باپ نے اجازت دے دی، ماں نے اجازت دے دی، اور پھر اس پارٹی میں بچے اور بچیاں شریک ہوتے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے گھر کے بڑے دیکھتے ہیں، بے حیائی کی پارٹیوں میں، مجلسوں میں ہمارے بچے اور بچیاں شریک ہو رہی ہیں، تو گھروں سے سکون رخصت ہو جائے گا۔ بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس ذات سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اس ذات سے ایمان اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگوں کی ایک بہترین حکمت کی یہ بات رہی ہے انبیاء کے زمانے میں کہ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ اگر تجھ سے حیا رخصت ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر، یعنی بے حیا آدمی کو کسی بھی برے کام میں کوئی آر نہیں ہوتی، پھر وہ ایمان بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ، ہماری خود کی ذات، ہمارے معاشرے کے گلی بازار، محلے، گھر، خاندان بے حیائی کے تعلق سے جو آیت پیش کی گئی اس کی عملی تفسیر بنی ہوئی ہے۔ اور حیا اور شرم جس ذات میں آتی ہے اس کے اندر ہر طرح کی خیر آتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بے حیائی اور حرام محبت منانے کا کوئی جواز نہیں تھا، بے حیائی کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آج بدقسمتی سے اسے فروغ دیا گیا، بے حیائی کو فروغ دیا گیا۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلامی اور ایمانی معاشرے کے دشمن ہیں، انہوں نے بڑے پیمانے پر میڈیا کو استعمال کر کے بے حیائی کو فروغ دیا ہے، ناجائز اور حرام محبت کا دن منانے کو فروغ دیا ہے۔ آج اس کا تصور ہمارے درمیان ہے، آج سے 100 سال پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ اسلام کا اور ایمان کا ایک اہم حصہ حیا ہے۔ یعنی حیا اگر کہیں سے گئی تو ایمان گیا، چاہے 1000 درجے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے روزہ رکھتا ہو پابندی سے، چاہے صدقہ و خیرات کرتا ہو، اگر حیا نہیں ہے، اگر شرم نہیں ہے تو پھر وہ بے ایمان ہے۔ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، اگر حیا نہیں ہے، اگر شرم نہیں ہے تو پھر اس کی نماز اور اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، ایمان رخصت ہو جائے گا۔ تو حیا اور ایمان یہ دونوں جڑوے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے۔ ایک متکبر فقیر ہے کچھ نہیں اور ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، اور ایک والدین کا نافرمان، اور ایک دیوس۔ دیوس کیا ہے؟ دیوس یہ ہے کہ ایسا شخص کہ اس کے گھر کے بچے اور بچیاں، اس کے گھر کی عورتیں، ماں بہن باہر نکلے
کسی بے حیائی کی پارٹی اور مجلس میں جانے کے لیے اور اسے پتہ ہو اور وہ جانے دے تو یہ شخص دیوس ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہر شخص کی ہم میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی باحیا بنے، حیا اپنے اندر پیدا کرے۔ حیا نبی اکرم علیہ السلام کا بہترین خلق ہے۔ ہر مذہب کی ایک خاص امتیازی شان ہوتی ہے، مذہب اسلام کی امتیازی شان، امتیازی خلق حیا ہے۔ یعنی ہمارے مذہب اسلام میں حیا کو امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جو بھی ایمان والا ہوگا، سچا پکا مومن ہوگا، باحیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التقی الحی العیب، کہ اللہ کو پرہیزگار بھی پسند ہے اور باحیا بھی پسند ہے اور جھجکنے والا بندہ بھی پسند ہے۔ جس کو برے کاموں سے جھجک آتی ہو، جس کو برے منظر دیکھنے سے جھجک اور حیا آتی ہو، ایسا شخص اللہ کو پسند ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کہ ہم خود اپنے اندر حیا کی اس بہترین صفت کو پیدا کریں کہ ہر برائی سے ہماری نظر جھک جائے، برائی کی طرف قدم اٹھتے ہوئے ہم شرمائیں، ہمیں شرم آئے۔ یہ حیا ہے۔ اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر حیا کی اس صفت کو پیدا کریں۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خود بھی باحیا ہو، باغیرت ہو، شرم و حیا ہو اس کے اندر، اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں شرم و حیا ہو، اور اپنے گھر میں بھی شرم و حیا پیدا کرے۔ شرم و حیا کا لباس اور چادر اور نقاب اپنے گھر کی عورتوں کو پہنائے۔ کوئی عورت ایسی نہ ہو کہ بنا برقعے کے شرم و حیا کا چادر اتار کر گھر سے باہر نکلے۔ پھر ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے گھر میں، ایسے خاندان میں ایک سکون کا ماحول قائم ہوگا، ایک سکون کی خوشگوار فضا قائم ہوگی۔ ورنہ تو آج اس صفت کو چھوڑنے کی وجہ سے اور بے حیائی کو فروغ دینے کی وجہ سے اور شرم و حیا کو اپنانے کی وجہ سے ہر دوسرے گھر میں طلاق کا معاملہ الجھا ہوا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں آپس میں میاں بیوی کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم باحیا بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی باحیا بنائیں، اپنے محلے کے افراد کے تعلق سے بھی دعائیں کریں کہ میرے محلے میں، میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، میرے بازار میں کسی بھی طرح کی بے حیائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس بہترین خلق اور عادت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔